السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، نیو ناول اجڑی غریب زادی ایپیسوڈ نمبر 2 جو کہ بہت ہی انٹرسٹ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صبا جس کا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو چکا تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک روشنی اور ایک بیلا۔ اس کے تایا جو تھے، روشنی اور بیلا کے تایا بہت امیر تھے، لیکن ان کے باپ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے کبھی ان کی خبر تک نہیں لی، کیونکہ یہ بہت زیادہ غریب ہو چکے تھے اور والد کے فوت ہونے کی وجہ سے ان کا گھر کا چلنا کافی مشکل ہو چکا تھا کہ شاید یہ کچھ ہم سے مانگ نہ لیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے ان سے ناتا اور تعلق توڑ دیا تھا۔ تو تائی کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے جیسے کیسے کر کے صبا بیگم کو انوائٹ کیا۔ صبا بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ جیسے شادی میں پہنچی تو کسی نے بلایا تک نہیں ہے، اور تائی جو ہے وہ ان کو دیکھ کر اندر ہی اندر میں جلنے لگی۔ تائی نے بیلا کو اوپر کمرے میں بیگ اٹھانے کے لیے بھیجا کہ بیلا بیٹا وہاں میرا بیگ پڑا لے آؤ۔ بیلا جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوتی ہے تو تائی پیچھے سے کمرے کو لاک کر دے گی، اور پھر بدقسمتی سے پہلے ہی اس کا بیٹا جو ہے شہیر، جو کہ بیرون ملک تھا تائی کا، وہ کمرے میں موجود ہوگا۔ تو فنکشن ختم ہونے تک لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ بیلا کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تائی کی زبان بہت زیادہ جو ہے سب سے آگے ہوگی، اور جب دروازہ کھلے گا بدقسمتی سے بیلا جو ہے وہ شہیر کے اوپر ہوگی۔ جب شہید کے اوپر ہوگی، کیسے ہوگی؟ شہیر نے اس کو اپنے اوپر گرایا۔ کیا کر رہا تھا شہیر؟ جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو یہ سب منظر دیکھ کر سبھی لوگ اور زیادہ باتیں کرنے لگیں گے۔ تو کیا ہوگا اس بیچاری بیلا کے ساتھ، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی کسی اور کی تھی اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انتہائی انٹرسٹ ناول، آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے ایپیسوڈ کو انشاءاللہ ہم لانگ سے لانگ کریں گے۔ خیر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب جو ہے تائی جو ہے یہ بیلا کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اب اس بیلا کو اس نے کمرے کے اندر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد پہلے ایپی میں آپ پڑھ چکے ہیں، اب یہ اپنا اظہار خیال کرے گی۔ اب اس منحوس لڑکی کا سایہ میری بیٹی کی خوشیاں پر نہیں پڑے گا۔ بڑی آئی شریف زادی، ایک دفعہ بلانے پر تینوں ماں بیٹیاں اٹھ کر آ گئی، حرام خور کہیں کی۔ بیلا کی تائی نے دروازہ بیر سے لاک کیا اور چلی گئی۔ دروازہ کھولیں پلیز، کوئی ہے؟ بیلا نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تب ہی پیچھے واش روم سے شہیر بہر آیا، جسے دیکھ کر بیلا کی آنکھیں مزید خوف زدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ دیکھو میرے پاس مت آنا۔ بیلا کے قدم ڈگمگائے۔ دیکھیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں کچھ نہیں کر رہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ شہیر بیلا کی جانب بڑھا۔ دروازہ بیر سے لاک ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اسے کھولیں، ہمیں کسی نے ایک کمرے میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بیلا روتی ہوئی بولی، دروازہ لاک ہے پر کس نے کیا؟ ابھی تو اوپن تھا جب میں آیا تھا۔ شہیر دروازے کے ہینڈل کو زور زور سے گھمانے لگا۔ کوئی ہے بیر؟ شٹ، میرا فون بھی سہیل کے پاس ہے، شہیر پریشانی سے بولا۔ شہیر کی شرٹ پر جوس گر گیا تھا، جسے صاف کرنے وہ روم میں آیا تھا۔ بیلا کب سے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دروازہ کھل جائے گا، کھول دے گا کوئی۔ شہیر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے یہ معمولی بات ہوگی پر میرے لیے نہیں ہے۔ آپ جیسے امیر اور عیاش لوگ تو اکثر لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں۔ بیلا نے آنسو پونجتے ہوئے شہیر کے پاس چلتے ہوئے گئی۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے گھٹیا لوگوں پر۔ قہر برساتی نظریں شہیر پر ڈالی بیلا نے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے جیسے لوگوں پر اور ان کی گندی سوچ پر۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں بیلا تمہارے ساتھ۔ شہیر نے بیلا کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا کہا۔ روشنی، بیلا کہاں ہے؟ کب سے دکھائی نہیں دے رہی؟ صبا بیگم ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ پتہ نہیں امی، آپ ہی ادھر ہی تھی،
آپ گھبرائیں نہیں، شاید واش روم میں ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ روشنی کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھی۔ شادی کا فنکشن تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ صبا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا اپنی بیٹی، کیونکہ اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی نا۔ روشنی کب سے انہیں چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارے صبا، جوان بچی ہے، کب تک ناقص حالات میں زندگی گزارتی رہے گی؟ چلی گئی ہوگی کہیں کسی کے ساتھ۔ بیلا کی تائی گردن گھما کر بولی، پلیز بھابھی ایسا نہ کہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ سمجھائیے بھابھی کو۔ کچھ مہمان جا چکے تھے اور جو موجود تھے وہ طرح طرح کے القابات و الفاظات سے تینوں ماں بیٹیوں کو نواز رہے تھے۔ تبھی ویٹر آ کر بولا، اوپر کمرے میں کوئی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہاں کون ہو سکتا ہے؟ تائی اور تایا اوپر کی جانب بڑھے۔ صبا بیگم اور روشنی بھی ان کے پیچھے گئی اور تائی کے کچھ رشتہ دار بھی۔ تمہارے مرد ہونے کا کیا فائدہ جب تم دروازہ ہی نہ توڑ سکو؟ بیلا خونخوار نظریں شہیر کو دکھاتی ہوئی بولی۔ آنکھوں کا سارا کاجل رونے کی وجہ سے پھیل چکا تھا۔ تمہارے سامنے میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے، شہیر پریشانی سے بولا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے انہیں اس کمرے میں۔ اچھا، دیکھ لی تمہاری کوشش، تمہیں صرف باتیں کرنی آتی ہیں۔ ابھی بیلا اٹھ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور شہیر جو اس کے پیچھے کھڑا تھا بیلا کے گرنے سے وہ بھی بیلنس برقرار نہ رکھ سکا۔ اب شہیر زمین پر اور بیلا اس کے اوپر۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سامنے کے حالات دیکھ کر سب لوگ چونک گئے۔ بیلا، صبا بیگم نے بیلا کو پکارا۔ بیلا جلدی سے شہیر کے اوپر سے اٹھی تھی۔ اماں چٹاخ 2-3 تھپڑ بیلا کے چہرے پر پڑے جس سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آنٹی میری بات سنیں۔ شہیر آگے بڑھا اور صبا بیگم کو روکا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تھے لچھن ہیں اس لڑکی کے، ایک جوان لڑکے کے ساتھ کمرے میں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے، نشانی۔ تائی جان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شکل تو اچھی نہیں تھی، کام تو اچھے کر لیتی ہے یہ۔ اور تائی کے رشتہ دار بیلا کے کردار پر باتیں کرنے لگے۔ شہیر جو کب سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ بس کریں، وہ اکیلی نہیں تھی، میں بھی تھا اس کے ساتھ، میں بھی تھا۔ وہ بری ہے تو میں بھی برا ہوں، میرے کردار کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں نا۔ شہیر غصے میں چلایا۔ اماں میری بات کا یقین کریں، آپ کی بیٹی ابھی بھی ویسی ہی پاک صاف ہے۔ بیلا روتی ہوئی صبا بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے پاک کردار کی گواہی میں دیتا ہوں۔ شہیر صبا بیگم کے پاس آیا۔ یہ بات تو آپ کہہ رہے ہو نا بیٹا، لوگ تو نہیں مانیں گے۔ صبا بیگم شہیر کی طرف دیکھ کر بولی، میری بیٹی سے نکاح کر لو، یہ میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو بیٹا۔ صبا بیگم نے شہیر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آنٹی، شہیر نے صبا بیگم کی بے بسی کو دیکھا۔ ایک ٹھنڈی بری، ٹھیک ہے آنٹی میں تیار ہوں۔ تائی اور باقی رشتہ دار نیچے جا چکے تھے۔ روشنی نے بیلا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر پر اڑایا۔ شہیر نے بھی اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی جو گھر جا چکے تھے، یہ سمجھ کے کہ شہیر واپس چلا گیا ہے۔ انہیں کال کر کے واپس بلایا۔ بیلا ولد عادل ملک، آپ کو شہیر ولد فیاض کے ساتھ 50 لاکھ حق مار میں یہ نکاح قبول ہے؟ بیلا نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بدگمانی کے کالے بادل صاف نظر آ رہے تھے۔ قبول ہے بیلا نے بولا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب کیا ہوگا بیلا کے ساتھ جب تائی کو پتہ چلے گا کہ اوپر نکاح ہو گیا شہیر کے ساتھ اور مجھے بتایا تک نہیں ہے، تو تائی جو کہ بیلا کو ایک آنکھ بلکہ ان کی پورے خاندان کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، پوری فیملی کو، تو اس کا کیا ری ایکٹ ہوگا؟ کیا شہیر یہ نکاح برقرار رکھ پائے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا اس بیچاری یتیم بیلا کے ساتھ؟
کیسے حالات بیتیں گے جب غربت آتی ہے تو اپنے بھی بھول جاتے ہیں. یہی ہوا اس فیملی کے ساتھ. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے اور جو مواد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے اور لانگ کیا جائے تو پلیز کمنٹ زیادہ کیجیے. اور بہت ہی انٹرسٹ ایپیسوڈ ہے, یہ ناول ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.